لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم گرامی قدر حضرات، آج کے ہمارے درس کا موضوع ہے محبت مصطفیٰ محبت خدا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے۔ قرآن کریم کے اگر آپ اسلوب کو دیکھیں، قرآن کے مزاج کو آپ سمجھیں اور اس کا بغور آپ جائزہ لیں تو جگہ با جگہ آپ کو یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر اس بات کو واضح فرما دیا کہ اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، محبت مصطفیٰ ہی محبت خدا ہے۔ جو فقط محبت الہی کا نعرہ لگائے اور محبت رسول کو وہ ضروری نہ سمجھے، جو فقط اطاعت الہی کا نعرہ لگائے اور اطاعت رسول کو ضروری نہ سمجھے، وہ اپنے دعوی ایمان میں جھوٹا ہے، منافق ہے۔ در حقیقت میں دعوی ایمان میں وہی سچا ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں رب سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خدا کو ماننے والے تو بہت ہیں، اللہ کو ماننے والے تو بہت ہیں، صرف اللہ کو ماننا اگر قابل قبول ہوتا تو پھر انہیں جہنم کا ایندھن نہ بنایا جاتا، انہیں رد نہ کیا جاتا، انہیں دھتکارا نہ جاتا۔ اگر صرف اللہ کو ماننا قابل قبول ہوتا، لیکن اللہ کو اپنا آپ منوانا بھی اسی صورت میں قبول ہے کہ جس میں محبت مصطفیٰ بھی ہو، اطاعت مصطفیٰ بھی ہو۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان، یہ جو چیپٹر ہے محبت مصطفیٰ محبت خدا، اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا، یہ صحابہ کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیں اس کی ہزاروں مثالیں ہیں، یہاں پر میں آج کے درس میں صرف 3 مثالیں اس کی ذکر کروں گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید انصاری مؤذن رسول ہیں، اور کمال کا اللہ تعالیٰ نے ان کو عشق رسول عطا فرمایا۔ جب انہیں خبر ملی کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں، تو ان کو اس قدر صدمہ ہوا، اس قدر غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری آنکھیں واپس لے لے، مجھے نابینا کر دے کہ یہ دنیا حضور کے بغیر اب دیکھنے کے قابل نہیں رہی۔ تو آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، فوراً نابینا ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ اب ذرا دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ اطاعت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ کتنی ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا تم نے یہ دعا کیوں مانگی؟ فرمایا میں جانتا ہوں کہ لذت نگاہ، دیکھنے کی جو بہار ہے وہ تو آنکھوں سے ہی ہے، مگر سرکار کے بعد اب مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دیکھنے کی بہار ہے، اگر اس دیکھنے میں یار کا چہرہ نہ ہو
اب یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں ہیں، بلکہ ان کے جذبات کچھ یوں تھے کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ حضور کو نہ دیکھا تو پھر آنکھوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے حضور کے لیے دی ہیں، یہ زبان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم حضور کے ترانے گائیں، یہ جان اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم حضور پر قربان کر دیں۔ تو یہ ان کا جذبہ تھا، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ہولی بولو ہولی۔ انہوں نے تو اپنی آنکھیں قربان کر دی، ہمارے لیے زبان کو حرکت دینا بھی مشکل ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، میں نے ایک قول اگلے دن پڑھا، فرمایا جب حضور کا نام لیا جائے، جب حضور کا نام لیا جائے اور مسلمان کا دل نہ مچلے، فرمایا ایسا دل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ تو بات محبت مصطفیٰ کی ہو تو 5 کلو کا سر ہلا دیں، چھوٹی سی زبان نہ ہلائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور شوق اور ذوق سے محبت میں ڈوب کر کہا کرے سبحان اللہ۔ یہ کوئی میں اپنے لیے کہلوا رہا ہوں نہیں، حضور کی محبت میں آپ نے کہنا ہے، رج بھج کے کہا کریں سبحان اللہ۔ ایک دن اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ذرا دل کے کانوں سے آپ نے یہ بات سننی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے تو چہرہ اترا ہوا ہے اور رنگ اڑا ہوا ہے، رنگ زرد ہو چکا ہے۔ حضور نے دیکھ کر وجہ پوچھی کہ کیا معاملہ ہے، تمہارے چہرے پر تغیر ہے، رنگ اڑا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی جسمانی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ عرض کی سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کوئی جسمانی تکلیف ہے، نہ کوئی درد ہے اور نہ کوئی دکھ ہے، بس دکھ ہے تو ایک بات کا دکھ ہے یا رسول اللہ، میں جب جب یہ سوچتا ہوں، یہاں تو جب بھی ادھر ادھر ہوتا ہوں دل بے تاب ہوتا ہے، آپ کا دیدار کرنے کے لیے آ جاتا ہوں، پیاس بجھ جاتی ہے اور دل کو چین آ جاتا ہے، یا رسول اللہ میرا یہ دل بڑا کمزور ہے، قیامت کے دن آپ تو جنت میں بڑے اونچے مقام پر ہوں گے، اگر جنت میں مجھے آپ کا دیدار نہ ہوا تو میرا یہ کمزور دل یہ جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، یہ جنت کے مزے میرے لیے پھیکے ہو جائیں گے۔ حضور یہ ہجرت کا جان لیوا صدمہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ اور حضور کا یہ عاشق باتیں کرتے جا رہا ہے، اپنے عشق کا اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، حضور خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے ہیں، خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ خدا بھی یہ منظر دیکھ رہا ہے، اللہ کو اپنے محبوب کے غلام پر، اپنے محبوب کے وفادار صحابی پر، بے پناہ عشق کرنے والے پر کرم آیا، رحم فرمایا، نظر کرم فرمائی، جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرے محبوب کے غلام کو خوشخبری لے کے آؤ۔ کیا خوشخبری لے کے آئے؟ جبریل یہ آیت کریمہ لے کے آئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ۔ فرمایا محبوب اپنے غلام کو تسلی دے دیں، پریشان نہ ہو، دل چھوٹا نہ کریں، یہ ہجر و فراق کے صدمے برداشت نہیں کرنے پڑیں گے، بلکہ جو حقیقتاً مصطفیٰ کا اطاعت گزار ہوگا، رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، قیامت میں جدائیاں نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو اللہ اسے ان کا قرب دے گا، ان کا ساتھ عطا فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ اللہ نے کن پر انعام فرمایا ہے؟ فرمایا من النبیین، سب سے بڑا انعام اللہ نے اپنے نبیوں پر فرمایا ہے، والصدیقین، پھر صدیقوں پر،
والشہداء اور شہیدوں پر، والصالحین اور اللہ نے اپنے ولیوں پر انعام فرمایا ہے۔ تو اطاعت گزار عاشق کو جب جنت میں جدائی کا جو صدمہ کھایا جا رہا تھا اس کو یہ خبر ملی تو اس کا دل تو باغ باغ ہو گیا کہ یہاں بھی جب دل کرتا ہے حضور کا دیدار کر کے اپنی پیاس بجھا لیتے ہیں، جنت میں بھی مزے ہو جائیں گے جب دل کرے گا حضور کا دیدار کر کے اپنے آنکھوں کی پیاس بجھا لیا کریں گے۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ ایک ہم بھی عاشق رسول ہیں کہ جنہوں نے کبھی اس تڑپ میں کبھی آنسو بہائے نہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھے بغیر ساری زندگی گزر گئی میری، حضور ساری زندگی گزر گئی، کبھی آپ کے روضہ انور پر مجھے دیدار کی توفیق نہ ہوئی، یا رسول اللہ میں آپ کے روضہ انور کو دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتا، کبھی کرم فرمائے نا اپنے امتی پر، مجھے بھی اپنے در میں بلا لے، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائے، مجھے اپنے در کا دیدار نصیب فرمائے۔ کبھی رو کے، کبھی تہجد کی نماز پڑھ کے، کبھی صلاۃ الحاجات پڑھ کے، تنہائی میں بیٹھ کے حضور پر درود و سلام کے گجرے پیش کر کے دعا مانگے نا، یا رسول اللہ اپنے دیدار کا شربت عطا فرمائے، یا رسول اللہ دیدار کا شربت عطا فرمائے، یا رسول اللہ دید کی حسرت ہے ان گناہ گاروں سے، یہ گناہ گار آنکھیں آپ کو دیکھنے کے لائق تو نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیں تو میری گناہ گار آنکھیں آپ کو دیکھ سکتی ہیں، یا رسول اللہ میرے خواب میں کرم فرمائے۔ کبھی یہ تڑپ ہوئی ہو، اور اگر یہ تڑپ ہوتی، اتنا عشق رسول ہوتا، محبت رسول کا، اطاعت رسول کا جذبہ ہوتا تو آج ہمارے زندہ ہوتے ہوئے میرے آقا کی ختم نبوت پر حملے نہ ہوتے، میرے آقا کی ناموس پر حملے نہ ہوتے۔ آج یہ بدقسمتی ہے ہمارے شہر کی کہ اس شہر سے ایک ملعونہ نے اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کر دیا اور لوگ بے خبر ہیں۔ ادھر انگریز کا کتا بھی مر جائے تو ہمارے سیاستدانوں کو فکر ہوتی ہے، ٹویٹ کرتے ہیں، اظہار افسوس کرتے ہیں، لیکن یہاں پر کھلم کھلا ویڈیو بنا کے اس نے اقرار کیا کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہی ہوں، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، اور ہماری پوری قوم جو ہے وہ راہ تک رہی ہے، وہ دیکھ رہی ہے کہ کون ان کو روکے گا، ہے جی۔ تو یہ ایسے عاشق رسول نہیں ہوا کرتے، عاشق رسول وہ ہوا کرتے ہیں، صحابہ سے پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو عاشق کس کو کہتے ہیں، ہے جی، ہاں فاروق اعظم سے پوچھو، حضرت عثمان غنی سے پوچھو، حضرت مولا مشکل کشا سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے عاشق کس کو کہتے ہیں۔ عشق رسول میں سب کچھ وارنا کس کو کہتے ہیں، عشق رسول میں اپنی جان دے دینا کس کو کہتے ہیں۔ اسی کی مثال ایک آپ دیکھیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ مقام صحابہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ حضور کے آرام فرماتے فرماتے عصر کا وقت نکل گیا، حضرت علی نے ابھی تک عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی تھی، ابھی تک عصر کی نماز حضرت علی نے نہیں پڑھی۔ اسی طرح جگایا نہیں، حضور کو جگایا نہیں، یہ نہیں عرض کہ یا رسول اللہ آپ ذرا بعد میں آرام فرما لیجئے گا، میں ذرا نماز پڑھ لوں، نہیں، خاموشی سے انتظار کرتے رہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اٹھیں گے تو حضور ہمیں خود نماز بھی پڑھا دیں گے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا، آج کے بدبختوں کی طرح تو ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ جو آج کے لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور حضور کو بے اختیار بھی کہتے ہیں کہ نبی کو کسی بات کا اختیار نہیں۔ یہ حضرت علی کا عقیدہ نہیں ہے، یہ آج کے کسی نجدی کا عقیدہ ہے۔ علی کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وہ رسول ہیں جنہوں نے ہمیں ایک رب وحدہ لا شریک کا پتہ دیا ہے، اللہ نے ان کو بے اختیار نہیں اختیارات عطا فرمائے ہیں، یہ چاہیں گے تو سورج ڈوبا ہوا واپس آ جائے گا۔ جب بیدار ہوئے تو عرض کیا یا رسول اللہ میری نماز میں نے نہیں پڑھی، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، آپ ذرا اس کو ذرا آپ توجہ سے سماعت فرمائیں اور سمجھیں اس کو، اس کی گہرائی میں جائیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک۔ بظاہر تو حضرت علی حضور کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔
علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ فَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ، تو یا اللہ سورج واپس پلٹا دے، سورج واپس پلٹا دے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں سورج واپس آیا، ڈوبا ہوا سورج، کہتی ہیں فَرَأَيْتُهَا غَرَبَتْ ثُمَّ رَأَيْتُهَا طَلَعَتْ بَعْدَ مَا غَرَبَتْ، میں نے دیکھا کہ سورج تو غروب ہو چکا تھا، پھر سورج طلوع ہوا، پھر غروب ہوا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز حضور نے قضا نہیں ہونے دی، بلکہ ادا کے وقت میں حضرت علی نے اپنی نماز ادا فرمائی۔ تو یہاں پر جو ایک بات سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اطاعت مصطفیٰ در حقیقت اطاعت خدا ہے۔ حضور نے خود فرمایا اِنَّهُ كَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ، یا اللہ علی تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، تیری اطاعت میں تھا۔ تو دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات بھی ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضور کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اور بریلی کے تاجدار کی محبت پر قربان، انہوں نے جو ہمیں عشق رسول کے جام پلائے، سبحان اللہ، اللہ ان کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ حضور کے اس معجزہ کو کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ تو حضرت علی تو مصطفیٰ کی اطاعت میں، مصطفیٰ کی محبت میں نماز قربان کر دیں، اور آج کے مسلمان کو محبت مصطفیٰ میں حضور کی ناموس پر پہرا دیتے ہوئے، حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پہرا دیتے ہوئے دو لفظ بولنا مشکل ہو جائے، یہ کیسا عشق رسول ہے اور یہ کیسا عشق رسول کا دعویٰ ہے۔ لہذا کھوکھلے دعوے سے باہر آئیے، عمل کے میدان میں آئیے، کچھ کر کے دکھائیے اور اپنے عمل سے ثابت کیجئے کہ الحمدللہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ دین پہ کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، غلام ہے غلامی رسول میں تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ عمل سے اقوام عالم کو یہ ہمیں پیغام دینا چاہیے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ جیسے اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا، جیسے فاروق اعظم کو دیا، جیسے تمام صحابہ کرام کو دیا، اہل بیت کو دیا، تو دین پہ ان کے صدقے دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آج بھی ہمارے لیے کائنات کا سب سے بڑا جو ریڈ زون ہے وہ میرے آقا کی عزت اور ناموس ہے۔ جو اس پر پہلا دیکھ، جو اس پر حملہ کرے گا وہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کر رہا ہے، جو اس پر حملہ کرتا ہے، اور جو اس کی حفاظت کرتا ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا امن کا خواہاں ہے، وہ سب سے بڑا دنیا میں امن قائم کرنے والا ہے، جو رسول اللہ کی عزت کا پہرے دار ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم عملی میدان میں آئیں۔ جیسے ابھی انہوں نے نعرہ لگایا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو میں یہاں پر ایک بات یہ کہتا ہوں کہ موت تو بہت بڑی چیز ہے، موت تو بہت بڑی چیز ہے۔ اے کاش کہ ہمیں غلامی رسول میں مصطفیٰ کی سنت قبول ہو جائے، غلامی رسول میں مصطفیٰ کی اطاعت قبول ہو جائے۔ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتیں ہیں، آخری عشرہ ہے، 2-4 دن کا مہمان ہے اور مسجد نمازیوں سے خالی ہے۔ یہ جب جذبہ واپس آ جائے گا عمل کا، مصطفیٰ کی سنت پر مر مٹنے کا جذبہ جب واپس آ جائے گا تو پھر کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر کوئی حملہ کرے، ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈالے اور مسجدوں کے تقدس کو پامال کرے۔ آج یہ ہماری دین سے دوری ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں سے دوری کا نتیجہ ہے کہ آج ٹھٹھا کی ایک مسجد میں
2 اداکار فلم کی شوٹنگ کر رہے ہیں. کچھ عرصہ پہلے لاہور کی ایک مسجد میں شوٹنگ کی گئی اور ایک بدبخت سیاستدان نے اس کی حمایت کی اور ہم بھی خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہے. ہم بھی پھر ایسے ہی بے غیرتوں کو سپورٹ کرتے ہیں, ایسے ہی دین کے غداروں کو ہم ووٹ دیتے ہیں کہ جو دین کی ساکھ کو جو کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین اسلام کی جو شناخت ہے مسجد, اس پر حملہ آور ہو رہے ہیں. تو یہ کب ہم سمجھیں گے؟ یہ احترام مسجد واپس تبھی آئے گا, یہ مسجد و منبر کا تقدس واپس تب آئے گا جب ہم اطاعت مصطفیٰ کریں گے, جب ہم محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضور کی سنتوں پر عمل کریں گے. نماز پڑھنا بھی تو حضور کی سنت ہی ہے نا جی. نماز پڑھنا, روزے رکھنا, یہ سب حضور کی ادائیں ہیں. ہر ایک کی ہر سنت کی الگ الگ حیثیت ہے. نماز پڑھنا فرض ہے لیکن ہے تو حضور کی سنت, روزہ رکھنا فرض ہے لیکن ہے تو حضور کی سنت. اسی طرح صدقات, خیرات, یہ سب حضور کی ادائیں ہیں, حضور کے دیے ہوئے طریقے ہیں. پڑوسیوں کا خیال کرنا یہ بھی حضور کی سنت ہے. بہن بھائیوں کا خیال کرنا, بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا, یہ بھی تو حضور کی ادائیں ہیں, حضور کی سنتیں ہیں. تو آپ اپنا یہ ذہن بنائیں کہ ہم نے نعروں سے نکل کر عملی میدان میں آ کے انشاءاللہ اطاعت مصطفیٰ کا ثبوت دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.